خلیفہ منصور عباسی کا دور حکومت تھا، اس کی رعایا کے کسی حاکم نے کسی غریب شخص کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یہ ناجائز قبضہ تھا۔ اس شخص نے جس کی جائیداد پر قبضہ ہوا، سب سے پہلے اس حاکم سے التجا کی کہ میری اس جائیداد کو مجھے واپس کر دیا جائے، مجھ پر ظلم نہ ڈھایا جائے، میں غریب آدمی ہوں۔ اور جب اس کا مسئلہ وہاں حل نہ ہوا تو وہ اپنا مدعا لے کر وقت کے خلیفہ کے پاس، یعنی خلیفہ منصور عباسی کے پاس وہ حاضر ہو گیا۔ ملاقات کی باری آئی، وہ خلیفے سے کہنے لگا میں اپنا مدعا بیان کروں یا میں کوئی مثال دوں؟ خلیفے نے کہا کہ پہلے کوئی مثال دے دیں۔ وہ مثال دینے لگا، کہنے لگا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی ہر مشکل کو، اپنی ہر مصیبت کو، اپنی ہر پریشانی کو اپنی ماں سے بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں میری پریشانی کو سمجھتی بھی ہے اور میری ماں کے پاس میری ہر پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ پھر جب وہ کچھ اور سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر پریشانی کو، اپنی ہر مصیبت کو اپنے والد سے بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا والد میری پریشانی کو سمجھتا بھی ہے اور میری مصیبت کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور پھر جب مزید وہ کچھ اور عقل مند ہوتا ہے تو اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو، اپنی مصیبت کو اپنی رعایا کے حاکم سے جا کے بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ سے بھی زیادہ اب اگر میری کوئی ضروریات کو، میری پریشانی کو یا میری مصیبتوں کو سمجھتا ہے یا میری پریشانیوں کو حل کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے وہ رعایا کا حاکم ہے۔ اور جب رعایا کے حاکم سے وہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ اپنا مدعا، چونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اپنا مدعا وہ وقت کے سلطان کے پاس لے کے جاتا ہے، یعنی وقت کے بادشاہ کے پاس لے کے جاتا ہے اور اپنا مدعا جا کے بیان کرتا ہے، اپنی پریشانی جا کے بیان کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی کو حل کیا جا سکے۔ اور جب وقت کے بادشاہ کے پاس بھی اس کی پریشانی کا کوئی حل موجود نہ ہو تو پھر وہ اپنی پریشانی کو، اپنی اس مشکل کو وہ اپنے رب کے دربار کے اندر التجا کرتا ہے کہ ماری تعالیٰ، پروردگار عالم، اے میرے مالک میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ یہ بات کر کے وہ شخص خلیفہ منصور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا خلیفہ منصور، مجھے بھی ایک پریشانی ہے، ایک مصیبت آن پڑی ہے، آپ کی رعایا کے ایک حاکم نے میری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ میری اس جائیداد کو چھوڑ دیا جائے اور مجھے میرا حق دے دیا جائے، لیکن اس نے میری بات کو نہ مانا۔ میں اپنا مدعا لے کر، اپنی مشکل لے کر، اپنی پریشانی لے کر میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، کیونکہ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت یہاں اس علاقے میں، اس خطے میں آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تمام تر رعایا کی طاقتیں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، آپ حکمران ہیں، میری اس مشکل کو حل کروائیں، میری جائیداد واپس کروائیں۔ اگر آپ نے میری اس مشکل کو حل نہ کیا، میری مصیبت کو دور نہ کیا، مجھے میرا حق واپس نہ کیا تو یاد رکھیں میں رب کی رحمت کے دروازے پر جا کے دستک دوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جا کے التجا کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو خلیفہ منصور نے اسی وقت خط لکھا اپنے اس رعایا کے حاکم کی طرف کہ اس شخص کی جائیداد کو بھی واپس کر دو اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرو۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر اسباق موجود ہیں کہ ہمیں اپنی مشکل، اپنی پریشانی جو ہے وہ اپنے بڑوں سے بھی ڈسکس کرتے رہنا چاہیے، سب سے پہلے ماں سے، پھر باپ سے، پھر رعایا کے حاکم سے، اور پھر جب ان سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اپنی التجا کو پیش کرنا چاہیے۔ اور حکمرانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کی مشکلات، پریشانیاں، ان ٹینشنوں کو دور کریں، ان کی بد دعائیں نہ لیں بلکہ ان کی دعائیں لیں۔ اگر قوم اپنے حکمران کے حق میں بد دعائیں کرے، دعائیں ضرر کرے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ خطرناک قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اگر قوم اپنے رعایا کے حکمران کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرے تو اس دعا کے بہت شاندار نتائج ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔